کر کے پھر سمندروں میں بڑی چیزیں ہیں، اس نے دریاؤں میں بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں مچھلی کو چھوڑ دیا بھی دریا سمندر یہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بڑے اشرف ہیں اور یہ میرے نائب ہیں، لہٰذا تم وہاں سے کھاؤ، جو کھانا چاہتی ہو کھاؤ، وہاں سے جو جو چیزیں اعلیٰ میری ہیں کھاؤ، جب وہ کھا لیں گی تو لہٰذا مچھلی ہم کھا لیں گے، جو نعمتیں دریاؤں اور سمندر میں ہیں وہ بھی ہم نے کھا لی، کسی صورت میں اس نے ہمیں دی، جو کچھ زمین سے اگا وہ بھی کسی صورت میں اس نے ہمیں کھلا دیا۔ اب حیران ہوں گے کائنات میں یہ ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری جب ہمارے جسم میں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی قدرت کی شاہکاری دکھاتا ہے۔ ہمارے جسم میں وہ ایسی مشینری ہے، وہ پھر وہ ساری چیزوں کو نا صاف کر کر کے ہر چیز کا ایک جز لے کر ہر چیز کا خلاصہ بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ خلاصہ بناتی ہے کہ ساری کائنات کا کہیں لذتوں کا، بہادریوں کا، قوتوں کا اگر کسی نے خلاصہ دیکھنا ہے تو وہ مادہ ہے جس انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لذت رکھ دی کہ جہان میں جو کچھ مرضی آپ کھائیں، جس وقت مرد و عورت اپنا حق ادا کرتے ہیں جو انہیں لذت آتی ہے کسی چیز میں نہیں ہے، جس چیز کے نکلنے میں وہ لذت ہے اس کے اندر کتنا ہوگی، تو اس نے وہ کائنات کا خلاصہ اس میں رکھ دیا، اس لیے اسے ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے ہمیں سمجھایا کہ میری شان اور قدرت دیکھو، پھیلانے کو آؤں تو اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے درخت، اتنے بڑے جانور، بادل، دریا، سمندر، سب کچھ میں نے پھیلا دیا ایسے کر کے، تم اب دیکھو حیران رہتے جاؤ گے، رنگتیں، ذائقے اور ہر طرح، اور پھر وہ ساری چیزیں خلاصہ کرنے کے لیے کہ زہر اتنی بڑی مشینری بنائیں، ہم سارے جہان کا خلاصہ کریں تو پتہ نہیں کتنی بڑی فیکٹری بنانے پڑے گی، پھر بھی نہیں بنے گا، بڑی بڑے کروڑوں اربوں پیسے خرچ ہو جائیں گے، لیکن انسان ہے اس کے اندر مشینری ایسی فٹ ہے، وہ اسی نطفے کو پیدا کرتا ہے، اسی نطفے سے پھر وہ اسی طرح شریعت نے پھر کیا کیا، لیکن اسلام آیا، اس نے کہا نہیں، اس نطفے کے دوران اور جس کے اندر رہنا ہے اس کے دوران خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اس دوران جس دوران اس نطفے نے کسی کے اندر جا کے ٹھہرنا ہے اس لمحات کا خیال رکھو، ان اوقات کا خیال رکھو، کہیں بھی تمہارے اندر غصہ ہوا، کہیں تمہارے اندر تلخی ہوئی، تمہارے اندر وہ معاملات ہوئے زندگی کے اندر، تو جو جو آپ کے اندر ہوگا وہ پلٹتے ہوئے ادھر بھی آ سکتا ہے، لہذا سمجھا دیا گیا کتنی بڑا عظیم اس کی قدرت کی شاہکاری ہے کہ اس چھوٹے سے نطفے میں اس نے ساری کائنات سمو کر رکھ دی، پھر اسی سے اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا، یہاں اس کی شان دیکھیں، ہم نا کرتے ہیں کام، ایک کام ہوتا ہے دودھ کو لگاتے ہیں جاگ، کیا لگاتے ہیں؟ دودھ نہیں جمتا جاگ کے بغیر، یہ جو انسان کا نطفہ ہے یہ جاگ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ یہ جاگ ہے، امام سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ جاگ ہے، اور عورت کا جو ہے وہ دودھ ہے، اس دودھ میں جا کے یہ جاگ لگتی ہے اور پھر وہ دودھ جمتا ہے، جب وہ دودھ جمتا ہے تو اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اپنی قدرت کی شاہکاری پھر بناتا ہے، پھر ایک انسان پیدا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو کچھ کائنات کے اندر حیرانی دیکھیں، جو کچھ اس نطفے کے اندر ہے پانی، لیکن اس کے اندر ساری کائنات کا نقشہ موجود ہے، کیسے ساری کائنات کا نقشہ موجود ہے؟ آنکھ سورج ہے، آنکھ کیا ہے؟ سورج ہے، اور سورج تصویریں نہیں کھینچ سکتا، یہ ایسا سورج ہے، سورج صرف روشنی دیتا ہے، یہ ایسا سورج ہے کہ یہ اگلے کے اندر اپنی کیفیت ڈال دیتا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو محبت میں گرفتار کر دیتا ہے، اس کو کسی نہ کسی کیفیت میں، خوف میں، محبت میں ڈال دیتا ہے، آنکھ اس قدر بڑی بات، کائنات میں کیمرے بنے لیکن کسی کیمرے میں قوت نہیں ہے کہ کسی چیز کی کیفیت کو بھی وہ ریکارڈ کرے، وہ صرف تصویر لیتا ہے یا ویڈیو بناتا ہے یا آڈیو بنا لے گا، یہی ہوگا نا جیسے بن رہا ہے، لیکن یہ کیمرہ وہ کیمرہ ہے کہ کروڑوں روپے لوگ خرچ کر لیں، قیامت تک ایسا کیمرہ کوئی نہیں ایجاد کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاتے ہوئے کہ جب تصویر لیتا ہے اس کی کیفیت بھی ساتھ لے لیتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی چال ڈھال، اس کے اوصاف سارے کے سارے اگر ریکارڈ ہو جائیں، جب چاہے گا اس کی طرف توجہ کرے گا تو وہی لذت پھر دوبارہ پلٹ کے بھی آ جائے گی، یہ ایک وہ بھی سورج ہے، یہ بھی ایک سورج ہے، زمین میں گھاس لگائے، بڑے درخت لگائے، ہمارے جسم کے اوپر بال اس نے پیدا فرما دیے، وہی کائنات کی ایک شکل،
کائنات کی وہ شکلیں اس نے بنائی، جو جہاں شکل ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اخروٹ دماغ کی شکل ہے، بادام آنکھ کی شکل ہے، پھر ساری کائنات کے اندر جو شکل جس کی ہے، اس شکل کی چیز جو کھائے گا اسی کو نفع دے گی۔ یہ جو آتا ہے نا، حیرانگی کی بات ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہر چیز میں کروڑوں حکمتیں ہیں، لیکن اس قدر نہیں، وہ بڑے بڑے کاغذ لکھ دیتے ہیں، شلجم کے بارے میں لکھیں گے نا، ابھی آ گئے ہیں تو اتنا بڑا چیپٹر لکھ دیں گے، اس کے یہ بھی فائدے ہیں، اس کے یہ بھی فائدے ہیں، اس کے یہ نہیں ہے ایسا۔ آپ کبھی جائیں گردہ دیکھیں، گردہ دونوں سائڈیں اس کی دیکھیں، درمیان میں نا ادھر بھی ایک پرزہ ہے، ادھر بھی ہے، اچھا وہ ایسے لگتا ہے جیسے شلجم کٹا ہوا ہے۔ کیا کٹا ہوا ہے؟ شلجم، ادھر بھی اتنا، اتنا بھی ادھر، وہ ویسے باریک ہوتا ہے، تصویر بڑی میں آ جاتا ہے۔ تو حکمت کے لحاظ سے جو بندہ، اچھا وہ پورے گردے کے جو فلٹر، سمجھ لو فلٹر ہیں گردے کے، کیا ہیں وہ، ساری صفائی اسی سے ہوتی ہے۔ جو بندہ شلجم کھاتا ہے نا، وہ صرف اور صرف اسی کو نفع دیتے ہیں، ظاہری طور پہ ہیں وہ اسی کی شکل، شلجم ہے اسی پرزے کی شکل، وہ دیتا ہے اسی کو نفع۔ اب ہوتا کیا ہے، اب حکیم کو یہ سمجھ نہیں ہوتی، تخلیقی شاہکاری کو نہیں جانتا، وہ کیا کہتا ہے، اس نے کھائے، جتنی اس کو مرضی گردوں کی وجہ سے لگی تھی نا، وہ ساری ہوئی درست، اس نے قلم اٹھا کے ساری لکھ لی، اس نے کہا یہ بھی فائدہ دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے۔ دراصل اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے، وہ گردے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو چیز جس کی شکل میں ہوتی ہے اسی کو وہ کیا دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے چلغوزے کو اس طرح رکھ کے تصویر کھینچے کہ آپ ریڑھ کی ہڈی نظر آئے گی آپ کو، اس سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، جو بھی کھائے گا اس کی ریڑھ کی ہڈی۔ اور اسی طرح میں شکل تو نہیں بتا سکتا، عربی میں لفظ بول دیتا ہوں، یہ سنگاڑے نہیں ہوتے، یہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے خصیتین، یہ ان کی شکل میں ہے، اور یہ انہی کو ہی نفع دیتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کو نفع دیتے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی شکل جو ہے، کائنات کی ساری شکلیں اسی کے اندر، انسان کے ایک نطفے کے اندر مخفی طور پہ اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، وہ جس انسان کے اندر آتی ہے اس کے اندر قوت اتنا ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی، کہ 7 پشتیں اس کے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں۔ جب وہ اس نطفے کو نکالتا ہے جس کیفیت میں ہوگا، اگر وہ چوتھا اس کا دادا کالا سیاہ تھا، خود وہ بڑا سفید ہے، تو وہ کالا سیاہ ہی آئے گا پتر، اور پھر سوچے گا میں تو چٹا ہوں تو پتر کالا کیوں ہے۔ تو یہ نہیں صرف اتنا سسٹم نہیں، یہ تو ابھی ہمیں سمجھ ہے، نہ جانے سے بڑا کتنا سسٹم ہے ہمارے اندر، یہ تو ہمیں سمجھ آیا نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات کی تخلیق جو ہے، اب میں نے عرض کیا آپ کسی کا بھی ہاتھ دیکھ لیں، یہ ہاتھ، اور یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ اتنا بناتا ہے جتنا کسی کا چہرہ ہوتا ہے، ہاتھ چہرے سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی ماپ کے دیکھ لے، اور اسی طرح ایسے ہاتھ کرے، یہاں سے ماپے یہاں تک، جتنا اس کا قد ہوگا اتنا اس کے دونوں ہاتھ بڑے ہوئے، یعنی یہاں سے ناپے گا بالکل 1 انچ کا بھی فرق نہیں ہوگا، یہاں سے یہاں تک اس نے، یعنی ایسا انسان کو بنایا، اس حسن سے بنایا کہ ادھر بھی پورا ادھر بھی پورا۔ اس کی تخلیقی شاہکاری ہم نہیں جانتے، یعنی انسان سوچتا ہے یہاں کیوں نہیں گرتے، اسی طرح سیدھی چیز گر جاتی ہے، ہم اس لیے نہیں گرتے، اس نے ہر طرف سے ہمیں مکمل بنایا ہے، ہر طرف سے اس نے کامل بنایا، اس لیے کہا میں نے انسان کو بڑا حسین بنایا۔ انسان سمجھتا ہے چٹا حسین ہوتا ہے، افریقہ میں سیاہ زیادہ حسین ہوتے ہیں، ان کے ہاں حسن کا معیار سیاہ ہے، افریقہ کے حسن کا معیار کیا ہے؟ سیاہ، جتنا زیادہ سیاہ ہوگا اتنا وہ حسین ہوگا۔ ہمارے ہاں سفید، یہ تو ہماری من گھڑت چیزیں ہیں نا، سفیدی اور سیاہی ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ اس طرح سے ہم نے بنایا ہوا، حسن اصل میں یہ نہیں ہے، حسن اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ حسن ہے۔ بطور انسان بھلے جس کا مرضی بڑا ہونٹ ہے، بڑے دانت ہیں، اس کے یہ جو جسم کے لحاظ سے کالا ہے، لیکن وہ حسن کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس کو جہاں بنایا ہے وہ بہترین بنایا ہے، اس طرح کسی چیز کو تخلیق نہیں فرمایا۔ اور حکمت جو آپ نے سنا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کے آگے بوٹیاں بولتی تھی، یہ بوٹیاں آواز نہیں نکالتی تھی، آواز جو میں نے حکمت پڑھی تب مجھے سمجھ آئی، یہ بوٹیاں آواز نہیں نکالتی تھی، اللہ نے اس کو 2 علم دے دیے تھے ان کو، ایک انسان کے اندر کے نقشوں کا، کہ گردے کا نقشہ مکمل کس درخت سے ملتا ہے، اندر کے جو اس کی جیت ہے ایک ایک ٹکڑے کی کس کس سے ملتی ہے، اور جو جگر ہے وہ کس کی شکل ہے، دل کس کی شکل ہے، معدے کی کس کے ساتھ شکل ہے، یہ ہرڑ وغیرہ ہے نا، ہرڑ وغیرہ یہ معدے کی شکل ہے، یہ اکثر دیتی معدے کو فائدہ ہے، یہ بناتے لوگ پھکی ہیں اس لیے۔ تو اس طرح کی شکلیں وہ مکمل، ادھر سے بھی حافظ تھے کائنات کے بھی حافظ تھے، جب سامنے جاتے بوٹی دیکھتے پتہ چل جاتا یہ فلاں نقطہ، یہ فلاں بوٹی فلاں جسم کے فلاں عضو کے فلاں حصے کے لیے بالخصوص ہے، وہ ایک ہی توڑ کے دے دے بندہ اسی وقت ٹھیک۔ اب عام حکیم تو دوائیاں 20-25 بوٹیاں توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے نا، بھی کتنے تو لگے گی نا جا کے،
تو یہ اس طرح سے بڑے بڑے نسخے بناتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں، وہ انفرادی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جس کو جتنی بڑی حکمت. تو یہ ہے انسان کو جو یؤتی الحکمت من یشاء، یہی سائنس ہے، اسی کو سائنس کہتے ہیں. اللہ فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اگر ایمان ہے تو وہ ایک ہی چھوٹی چھوٹی چیز سے بہت کچھ سیکھ اور سمجھ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ایک بوٹی کو، اور پھر اس کی حقیقتیں بدلنے دیکھیں، اگر کسی بوٹی کو آپ پانی میں بناتے ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی، آپ اس کو جلا کے راکھ کرتے ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی، آپ اس کو پیس کے کھاتے ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی، آپ اس کو کہوہ بنا کے پیتے ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی. یعنی ایک ہی چیز کو آپ کئی جہتوں سے استعمال کر سے اس کے ساتھ آپ نفع حاصل کر سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا زمین آسمان میں غور کرو، اپنے اندر غور کرو، میں نے کیا کیا ہے. اللہ رب العزت ایک ہے. اگر ایک نہ ہوتا تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے نک بندے دا جسم دے مطابق بڑھتا ہے، تے وہ انسان کی ٹانگیں اس کے مطابق ہوتی ہیں، یہ ہاتھ اس کے مطابق اختلاف پیدا ہوتا کہ اتنا عرصہ ہو گیا انسان کو گول ہی بنایا ہے اس طرح، مطلب ادھر بھی برابر ادھر بھی برابر، لہٰذا میرا بھی کوئی حق کے، میں بھی کوئی تخلیق میں تھوڑی جی تبدیلی کراں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا، کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی. بھائی جب سے سورج نکلا ادھر سے ہی نکلتا ہے، ادھر نہیں جاتا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے جب سیاست دانوں کی جب جس کا جو پلہ بھاری ہو جاتا ہے تبدیلیاں آتی ہے کہ نہیں، وہ دکھاتا ہے میں آیا ہوں. تو قرآن مجید میں کہ یہ سارا کائنات کی یہ ساری آسمان، بارش کا برسنا، زمین و آسمان کی چیزیں ہو گئی. اب پانی زمین پی لیتی ہے، کون اس کے اندر پانی لے جاتا ہے؟ بیج کو. کیا یار کوپل میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، اس کو کون نکلاتا ہے؟ کون اس کو قوت دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بارش کا برسنا اللہ جانتا ہے. اگر بارش نہ ہو، اگر بارش نہ ہو تو ٹھیک کچھ سالوں کے بعد لوگ ویسے مر جائیں. آلودگی اتنا ہے پوری دنیا میں ہے بھائی، موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں، ویسے بھی آلودگی ہوتی ہے، وہ آگ جلتی ہے، ساری آلودگی ہوتی ہے. لیکن اللہ ہمارے اوپر اتنی رحمت کرتا ہے، وہ آلودگی آسمانوں کو جو چھوتی ہے اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، طے بندی ہوتی ہے، سامنے دھوپ میں نظر آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کے اس آلودگی کو نیچے. آخری بات میں کر دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، اس نے ایک نظام بنایا. آلودگی خوراک ہے زمین کی. آلودگی کس کی خوراک ہے؟ انسان سے جو کچھ گندگی نکلتی ہے کس چیز کی خوراک ہے؟ جانوروں سے جو کچھ گندگی نکلتی ہے کس کی خوراک ہے؟ بہترین قسم کی یہ کھاد ہے زمین کے لیے. یہ زمین کی بنی خوراک زمین کھاتی ہے. وہ جو ہم سے گندی چیزیں نکلتی ہیں وہ اس کے لیے ہیں، اس سے جو اچھی چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے خوراک بنا دی. یعنی اس نے ایسا تبدیل کیا، ایک چیز اس کے لیے خوراک، دوسری چیز اس کے لیے خوراک. زمین کے لیے ہماری گندگی کو خوراک بنا دیا، ہمیں خوراک بنا. ہمارا جسم تو اسی کا خوراک ہے نا، جب ہم جائیں گے تو مٹی کھا جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن شہداء اور انبیاء اور اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ نیک لوگ، وہ تو ایک الگ بات ہے. تو وہ زمین اب کیا کرتی ہے؟ وہ سارا کچھ گندا کھا کر کیا دیتی ہے؟ اچھا دیتی ہے، بڑا ہی سرسبز و شاداب دیتی ہے. پھر جانور اس سارے کو کھا جاتے ہیں اور پھر ہم جانور کو کھا جاتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے. اس نے ایک نظام ہی ایسا بنا، ایک کی چیزیں گندی دوسرے کی خوراک بنا دی اس نے، اور اس جہان کو اس نے اس ترتیب سے چلا دیا تاکہ جہان میں کبھی مسئلہ ہی نہ بنے اور طریقہ کار اس طرح بہترین ہوتا رہے. تو سوچ سکتے ہیں ایسا نظام کوئی کائنات میں لا سکتا ہے؟ اس کا ایسا نظام، ایک چیز کی گندگی دوسری کی خوراک، دوسری کی گندگی تیسری کی خوراک. اور اس طرح اس نے پھر بڑی بات، ایک جانور کو دوسرا جانور کھاتا ہے، تیسرا جانور کو چوتھا جانور کھاتا ہے، ایک کا دوسرا دشمن بنا دیا، تیسرا چوتھے کا دشمن بنا دیا. کوئی بھی انسان میں اللہ رب العزت نے یہ فطرت نہیں رکھی اور ان جانوروں سے روک دیا شریعت نے جن جانوروں میں یہ عادتیں ہیں، جن جانوروں میں یہ اوصاف ہیں، ان سے روک دیا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ تم نے کھانا ہی نہیں ہے، ان کے اوصاف تمہارے اندر آئیں گے تم بھی ایسے کرو گے. لہٰذا وہ جانور ہمارے اوپر شریعت نے حرام کیے. کیوں حرام ہوئے؟ اس لیے حرام ہوئے، ورنہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. اللہ نے کائنات ہمارے لیے بنائی، لیکن وہ چیزیں جو کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، انسان کو وہ کسی نہ کسی وقت ضرورت ہیں، اللہ نے پیدا کر دی، ضرورت ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کا کھانا ہمارے اوپر کیا کر دیا؟ پرندے بھی وہ حرام کیے، جانور بھی وہی حرام کیے جو ہم کھا کر. اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ شان رکھی کہ جو کچھ ہم کھائیں گے وہی جسم کے اندر اثرات ہوں گے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری کائنات کا لمحہ لمحہ تمہیں یہ کہتا ہے اے انسان، اے خدا، وَإِلَٰهُكُمْ،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، بارش برسانے والا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، زمین سے اگانے والا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، سورج کو ٹائم پہ نکالنے والا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، رات کو لانے والا وَإِلَٰهُكُمْ، جانوروں کو پھیلانے والا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، جنگلات میں جن درختوں کو پیدا کرنے والا وَإِلَٰهُكُمْ، اللہ جانتا ہے باغبان اس قدر باغبان کی باغبانی نہیں کر سکتا جیسے آپ کا اور میرا رب جنگلات میں درختوں کی باغبانی کرتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے نا، ہاں جی، وہ باغبانی ایسی کرتا ہے، ایسا وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سبحانک اللہم